علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر۔ لیکن ابھی تک آپ ہمارے چینل سے اگر جڑے نہیں ہیں تو اس بے باک سچے چینل سے جڑ جائیں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو گھنٹی بن کر آئے گی اس کو پریس کر دے، دبا دیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل جایا کرے۔ اور جی ہاں ناظرین، اسکرین پر آپ دیکھیے ہمارے چینل کا اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے آج تک 10 روپیہ تو مدد نہیں کی ہے، لیکن تانا ضرور کستے ہیں کہ آپ چندے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یارو مدد کرو، بڑا کام کر رہے ہیں، اور اگر تم میں دم ہے تو تم اس کام کو کر کے دکھاؤ، اتنا وقت دے کر دکھاؤ اور اتنی بے باکی سے بول کر دکھاؤ، تانا مت دو۔ اور ہاں، پلیز 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 مدد کرو ہمارے چینل کی، تاکہ ہمارا یہ کام اور اچھی طرح سے آگے بڑھ سکیں۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کی شاہ محمود قریشی کو یہ یقین دہانی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے میں مدد کریں گے۔ جی ہاں، سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنے ملک کی جانب سے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ یقین دہانی اسلام آباد میں جمعرات کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقات میں کرائی ہے۔ سعودی وزیر مملکت آج ہی پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ان سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے تعلق سے بھی تفصیلی بات چیت کی اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد اور سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ بھی موجود تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور انہوں نے خطے کی تازہ صورتحال اور معیشت، سیاست اور سیکورٹی سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اور عادل الجبیر نے یقین دہانی کروائی کہ ہم ہند اور پاک کے ساتھ جاری کشیدگی، اس خٹاس کو دور کرنے کے لیے پوری طرح ہمارا ملک سعودی آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ استنبول میں ترکی کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ جی ہاں، میڈیا رپورٹس کے مطابق استنبول میں ترکی کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کیا گیا۔ مسجد کو 6 سال میں مکمل کیا گیا اور اس میں 63,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ فن تعمیر کی شاہکار مسجد کا ڈیزائن 2 خواتین ماہر فن تعمیر نے تیار کیا ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے طرز تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ مسجد کو خوبصورت فانوس، لائٹوں اور دیدہ زیب قالین سے سجایا گیا، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ مسجد کی کل لاگت تقریباً 9 ارب روپے آئی ہے۔ پاکستان نے آتنکواد کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف کارروائی کو تیز کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 182 مدارس پر حکومت نے قبضہ کیا اور تقریباً 5 اسپتال، 34 اسکول کالجز، 184 ایمبولینس، 163 ڈسپنسری اور 8 آفیسز کو انتظامیہ نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ کارروائی کو طے شدہ منصوبے کے تحت بتایا جا رہا ہے۔ پلوامہ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان پر دنیا بھر سے دباؤ پڑنے کی وجہ سے اب وہ مجبوراً دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا نظر آ رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے جمعرات کو بتایا کہ اس نے دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔
حالانکہ پاکستان کے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کی گئی ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کی جانب سے پاکستان پر دہشت گردوں سے نہ نمٹ پانے کے الزامات اور عالمی دباؤ کے تحت ایسا نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کل عدم تنظیموں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان 2014 کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ وزارت داخلہ ریاستی حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطہ قائم ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی نفرت کے ماحول کو کم کرنے کے لیے بات چیت شروع کرنے کی خواہش کا چین نے خیر مقدم کیا، ویلکم کیا۔ جی ہاں، چین کے وزیر خارجہ نے جمعہ کو نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹکراؤ شروع ہونے کے بعد سے ہی چین نے معاملے کو آگے نہ بڑھانے اور دونوں ملکوں کو تحمل اور صبر سے کام لینے کے لیے کہا ہے۔ بات چیت کے ذریعے سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ چین ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے خواہش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور سالمیت تحفظ کا احترام کرنا چاہیے۔ چین دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان پر مبنی دہشت گردانہ تنظیم جیش محمد کے فدائین حملے میں جموں کشمیر کے پلوامہ میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے قافلے پر حملے میں 44 جوان شہید ہوئے تھے، جس کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال بے حد کشیدہ ہو گئی ہے۔ امریکی سینیٹر مارتھا میکسیلی نے خطرناک انکشاف کیا اور کہا کہ ایئر فورس ملازمت کے دوران اعلیٰ افسر نے میرا ریپ کیا۔ ایئر فورس کی ملازمت کے دوران ان کے سینئر افسر نے ریپ کا نشانہ بنایا، لیکن سسٹم پر اعتماد نہ ہونے اور جھٹلائے جانے کے خوف سے انہوں نے اس کی شکایت نہیں کی تھی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق مارتھا میکسیلی امریکی ایئر فورس میں لڑاکا طیارے کی پہلی خاتون پائلٹ تھی۔ امریکی سینٹ میں فوج میں جنسی حملوں کے واقعات کی سماعت کے دوران ریپبلکن سینیٹر کا کہنا تھا کہ مجرم مختلف طریقوں سے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعے میں مجھ پر حملہ ہوا اور مجھ سے اعلیٰ افسر نے میرا ریپ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے بہادر افراد کے برعکس میں نے اس جنسی حملے کی شکایت نہیں کی، کیونکہ بہت سے مرد و خواتین کی طرح مجھے نظام پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس وقت میں شرمندگی اور مخمصے کا شکار تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں مضبوط ہوں، لیکن اس وقت اپنے آپ کو بے بس میں نے محسوس کیا۔ انہوں نے ریپ کا نشانہ بنانے والے شخص کی نشاندہی نہیں کی۔ اس بارے میں ذیلی کمیٹی کے ایک رکن اور ڈیموکریٹ سینیٹر ٹیمی ڈک ورتھ، جو عراق جنگ کے دوران ایک لڑائی میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو دینے کے بعد بطور لیفٹیننٹ کرنل فوج سے ریٹائر ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ فوج جنسی حملوں سے نمٹنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔